من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند العبد ظني بي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نصیحت اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی جو انہوں نے اپنی قوم کو کی، اور کی بھی ان حالات میں کہ جب فرعون کا تسلط تھا اور ایسا ظلم جو روئے زمین پر کبھی زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا، کہ چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچوں کو ذبح کرتا تھا. ظلم و ستم تو رہے لیکن بڑوں پر ہوتے تھے، لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اب بتائیں ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی. وہ جانتے ہیں جو باپ ہیں یا جو ماں ہیں، اور سر عام ہوتا تھا، روزانہ ہوتا تھا. کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ چھٹکارا کیسے ہوگا. صرف ایک خبر کی وجہ سے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے بچے ذبح کرتے تھے. اس وقت موسیٰ السلام نے ایسے سخت حالات میں کیا نصیحت فرمائی. یا قوم، میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. ایمان اور اسلام کے درمیان میں ایک بات نقل فرمائی، علیہ توکلوا، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. یعنی سب سے بڑا سبب بتایا اس دنیا میں کامیاب ہونے کا، جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ایمان والوں کے لیے ذات الہی پر اعتماد ہے. یہ پلے باندھ لو، یہ سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا اور یہاں راحت سے وقت گزارنا چاہتے ہو، علیہ توکلوا. اور کس طرح نے فرمایا کہ تم یہ تیاری کرو، یہ تیاری کرو، یہ تیاری کرو. کہ سب سے پہلے تو اپنے دل کی تیاری کرو، کہ اس دل کو اس ذات سے جوڑو جو ساری طاقتوں کا منبع ہے. پہلے دل کو، کیونکہ انسان کی جو قیمت ہے یا انسان کا جو ظاہری عمل ہے وہ دل کی طاقت پر لگتا ہے. اگر دل کمزور ہے تو اس کا عمل بھی کمزور ہوگا، اور اگر دل قوی ہے تو عمل بھی قوی ہوگا. یہ سب دل پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں ہے کہ آپ ظاہری عمل کیسا کر رہے ہو، بڑا تکڑا عمل کر رہے ہو، لیکن دل کی حالت کمزور ہے. آپ دل کی حالت پتلی، دل کی نیت خراب ہے، عمل کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے تو عمل شروع ہی دل سے ہوتا ہے. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے نا. نیت یہیں سے شروع ہو رہا ہے. آپ یہیں سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کھجور اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنا دائیں ہاتھ میں اس کھجور کو لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں جس طرح تم اپنے گھوڑے کو بچے کو پالتے ہو. جب وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اس شخص کے نام عمل میں درج فرما دیتے. اب یہ ایک کھجور پہاڑ جیسے کیسی ہوئی؟ آپ کے عمل کی وجہ سے. آپ کا عمل تو کھجور ہے. کس وجہ سے ہوئی؟ کہ آپ کے دل کی نیت پر فیصلہ ہوا. اور ایک آدمی بے شمار سخاوت کرتا ہے، سب مال لٹا دیتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، لیکن اس کی نیت غیر اللہ کو خوش کرنا ہے. اس عمل کی کوئی قیمت مچھر کے اور مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں. دل پر سارا علیہ توکل. توکل کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ اس کے دل کے نہا خانے میں ذات الہی بیٹھی ہو. ظاہری کچھ بھی ہے. اب بتاؤ اتنے سخت حالات ہیں کہ بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی قوم موسیٰ علیہ السلام کو. فرمایا علی توکل. اگر تم مومن ہو تم مسلم ہو. دیکھو ایمان اور اسلام ان دونوں کا تقاضا یہ ہے. ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. ہمارے دل میں جو اللہ کی ذات کا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور حشر نشر کا عقیدہ ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، یہ ایمان ہے. اور یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جو دین کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، یہ اسلام ہے. تو اندر سے مومن ہوتا ہے، باہر سے مسلم ہوتا ہے. اس لیے مسلم اور مومن آپس میں جڑے ہوتے ہیں. ہر مسلم مومن ہے، ہر مومن مسلم ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ منافق کہلاتا ہے. کہ اوپر سے مسلمان اندر نہیں ہے تو منافق ہے. اور اگر اوپر سے ہی جو ہے اس کے اسلام صحیح نہیں ہے، دل میں مومن ہے تو فاسق ہے. لیکن اگر وہ مومن بھی ہے مسلم بھی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے. اس کو مسلمان کہہ لو، اس کو مومن کہہ لو. فرماتے ان دونوں کے درمیان علی توکلوا. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے اسلام کا تقاضا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. علی توکل. تمہارا دل کا جو تکیہ ہے وہ تکیہ اللہ کی ذات پر ہو، اس ظاہری اسباب پر نہ ہو. یار وہ میری مدد کر دے، وہ میری کر دے. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات ہے، یار میرا بھائی اگر میری سپورٹ کر دینا میرا کام ہو جائے. یار میرے فلانی سپورٹ کر دینا میرا کام ہو جائے. میری پارٹی سپورٹ کر دینا میرا کام ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے الیس اللہ بکافٍ عبدا، میرے ہوتے ہوئے تم دوسروں کو دیکھتا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں؟ صحابہ کرام رونے لگے. کہا کہ اللہ نے ہماری شکایت کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں کو دیکھتے ہو. میرے پاس کون سی کمی ہے؟ میں کون سا تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ بتاؤ. میں جو پانی کے اوپر نقش و نگار بنا کر، پلیت اور نجس پانی پر نقش و نگار بنا کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایسا جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا انسان میں بنا دیتا ہوں. میں عدم سے وجود کے اندر چیزوں کو لے آتا ہوں، جو نہیں تھی ان کو میں وجود بخش دیتا ہوں. تو کیا میں تمہارے یہ چھوٹے موٹے کام، میرے شیخ فرماتے تھے پیٹ قیمتی ہے یہ روٹی زیادہ قیمتی ہے. میں پیٹ قیمتی ہے یہ روٹی قیمتی ہے. تو جس نے پیٹ بنایا ہے کیا وہ روٹی نہیں دے سکتا؟ جس نے سر بنایا ہے وہ ٹوپی نہیں دے سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اصل میں غلطی تو ہماری ہے. قیمتی چیزیں تو وہاں سے لے لی. یہ تو آج پتہ چل رہا ہے نا، کرونا آیا تھا تو مفت میں سانس لینے کی قیمت پتہ چلی کہ یہ جو رات دن سانس سلنڈر کے سلنڈر اللہ کی سونگے چلے جا رہے ہیں، لیے چلے جا رہے ہیں، ان کا کرونا میں پتہ چلا کہ یہ مفت کے نہیں ہے جو ہمیں مفت میں مل رہا ہے. جتنی زیادہ ضروری چیز تھی اللہ نے اتنی مفت رکھ دی. ہوا مفت ہے دنیا میں کہیں، ہوا لینے کے پیسے نہیں ہیں. پانی تو پھر بھی منرل واٹر کی شاپ میں ہم پی لیتے ہیں، ورنہ پانی بھی مفت ہے. جو جتنی ضروری چیز ہے اتنی مفت ہے، اور جتنی ضروری نہیں ہے اتنی اس کی پیسے اور قیمت زیادہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ علیہ توکل، اس پر اعتماد کرو، اس کی ذات پر اعتماد کرو، پھر دیکھو تمہارے کام کیسے بنتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انا عند العبد ظنی بھی، حدیث قدسی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کے لیے وہی ہو جاتا ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے. اگر اس کا تکیہ میری ذات پر ہے سارے کام میرے ذمہ ہیں، میں نمٹاؤں گا اس کے کام. اور اگر میری ذات پر تکیہ نہیں ہے
مجھ سے ایسا گمان نہیں، اچھا گمان نہیں رکھتا، برا گمان رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے ویسے فیصلہ کر دیتا ہوں، اس کو ان اسباب کے حوالے کر دیتا ہوں جن پر وہ تکیہ کیے ہوئے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھا تھا وہی نیچے گر گئی۔ پتہ چلا جن دوستوں کے اعتماد پر اور جن پارٹیوں کے اعتماد پر اور جن لوگوں کے اعتماد پر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا وہی دھوکہ دے گئے، وہی جو ہے پتے ہوا دینے لگے جن پر اس نے گھونسلہ اور آشیانہ بنایا تھا۔ انا عند العبد ظنی بھی نس، یہ قرآن پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے لیے وہی ہو جاتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان ایسی بات نہ کرے، لوگ کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، بزرگوں نے اس سے بھی منع فرمایا، ایسی احتمالی بات بھی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، بلکہ اچھی بات کہو، نہیں یار انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا پھر بھی کہو نہیں یار انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوگا، یار اللہ ضرور کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہی یہ گمان کرتا ہے اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ کیسے راستہ کھولا؟ قوم موسیٰ کے لیے، تصور بھی اس کا نہیں ہے۔ فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دریا جو میری حکم میں چلتا ہے، اسی دریا کے تہ کے اندر مجھے موت اور میری فوج کو موت آئے گی۔ علیہ توکل، اس پر توکل کرو۔ اور قرآن مجید نے ایک عجیب بات بتائی، یہ جو شیطان ہے یہ کس کو قابو کرتا ہے اور کس کو قابو نہیں کر سکتا۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، کہ یہ شیطان کو کوئی تسلط ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان کے ساتھ توکل رکھتے ہیں، شیطان وہاں کامیاب نہیں ہوتا۔ عجیب قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ آج یہ شیطانی قوتیں، دجالی قوتیں، ساری قوتیں ہمارے پیچھے لگیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ بچنے کا طریقہ قرآن نے بتایا، ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان کے ساتھ توکل پیدا کرو، ذات الہی پر اعتماد پیدا کرو، علیہ توکل۔ اب یہ کیسا آئے گا؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات کے تو اسی علاقے میں ان کے بہت انوارات ہیں۔ ہم جب 1980 کی دہائی میں بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے تو حضرت کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، یہ ساتھ میں آپ کے سامنے والے بلاک میں ہوتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس ہوتی تھی پیر والے دن عصر کے بعد، تو کبھی کبھی ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، ہم اسٹوڈنٹ تھے بنوری ٹاؤن میں۔ حضرت ایک بات فرماتے تھے، ایک نسخہ دیتے تھے کہ بھئی تمہیں کوئی بھی کام پیش آئے، کام تو پیش آتے ہیں، دن میں 100 کام پیش آتے ہیں، ہر کام پیش آنے سے پہلے چاہے چھوٹا سا کام ہو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے یوں کہہ لیا کرو، اللہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، میری مدد فرما۔ بیکری سے انڈے لینے جا رہے ہو، جی میرے جیب میں پیسے ہیں، گیا اور انڈا لایا، یہ نہ کہو، نہ کہو، اتنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ کہتا نا ہاتھی نکل جاتا ہے، پوچھل پھنس جاتی ہے، اس کی دم پھنس جاتی ہے، آسان نہیں ہے۔ اور میں لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہ آسان نہیں مگر وہ جس کو تو آسان کرے۔ آسان نہیں، یہ پانی پینا کتنا آسان ہے، روٹی کھانا کتنا آسان ہے، مزہ آتا ہے، لیکن یہی انسان کی موت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی پانی اندر چلا جاتا ہے، گلے میں پھنس جاتا ہے، پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، آخان میں جاتا ہے تو پونجی ساری چلی جاتی ہے چھوٹے سے۔ یہی کھانا انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رات دن ایسی چیزیں جو میں اور آپ کو راحت کے ذریعے موت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو تو آسان کرے۔ پر میں یہ کہہ لیا کرو، اللہ انڈے لینے جا رہا ہوں، میری مدد فرما، میں دکان پہ جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، میری مدد فرما۔ پر میں اس سے کیا ہوگا؟ چپکتے چپکتے ذات الہی سے چپک جاؤ گے۔ یہ گر ہے، چپک جاؤ۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ تجھے بکری کے لیے چارے کی ضرورت ہو اور نمک میں اور آٹے میں نمک کی ضرورت ہو اور اپنے جوتی کی تسمے کی ضرورت ہو، پہلے مجھ سے مانگ۔ بتاؤ یہ معمولی چیز ہے؟ فرمایا نہیں، میری ذات پر توکل کرو، پہلے مجھے یاد کرو پھر اگلا کام کرنا۔ یہ بسم اللہ الرحمن نے بھی اسی لیے دی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو فلسفہ ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے تھے اس کا فلسفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا،
کہ ایمان والو اعلان کرو، اے لوگوں، اے دنیا والو، میرا کوئی کام نہیں بن سکتا جب تک اپنے مولا کو نہیں ساتھ ملاؤں گا، میرا کوئی کام نہیں بن سکتا، میں تو پانی نہیں پی سکتا جب تک مولا کو یاد نہ کر لوں اور اس سے مدد نہ لے لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ استعین، میں مدد حاصل کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یہاں پر مدد چھپا ہوا ہے، لکھتا ہے تو میں لکھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں پیتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ وہاں یہ لفظ چھپا ہوتا ہے، جو کام تم نے کرنا ہے اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ، تیرے تعاون کے ساتھ، تیرے نام کی مدد کے ساتھ۔ ہمارے استاد فرماتے تھے دنیا میں نام ہی کی طاقت اتنی ہے کہ نام سے تمہارے کام بنیں گے، ذات کی طاقت کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ دیا اس لیے، بسم اللہ الرحمن ہمیں دی اس لیے۔ تو موسیٰ السلام کو نصیحت فرما رہے کہ چھوٹا سا کام بھی پہلے مجھ سے مانگ۔ ارے ڈاکٹر صاحب نے یہ نصیحت کو ایسے نہیں کر دی، یہ نصوص شریعہ کی روشنی میں نصیحت کی۔ ہر کام سے پہلے کہہ دو اللہ مجھے فلاں کام ہے، میری مدد فرما۔ بس اس میں کتنا زور لگ جائے گا، بولو کو زور لگتا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ذات الہی پر اعتماد ہوتا جائے گا۔ پھر جب اعتماد ہوتا جائے گا تو پھر کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا نفع ظاہر نہیں ہوگا۔ نفع اور ثمرہ، کام تو بہت کرتے ہیں، نفع ظاہر نہیں ہوتا، کاروبار کرتے نفع ظاہر نہیں ہوتا، سب بہت کچھ کرتے ہیں، اولادوں کے لیے کھپ جاتے ہیں، ان اولادوں سے کوئی نفع ظاہر نہیں ہوتا، ذلت اور خاری کا ذریعہ بن جاتی ہیں اولادیں۔ کیونکہ آپ نے کہا میں اعلیٰ سکول میں پڑھا دوں یہ بڑا آدمی بن جائے گا، بلا کر میں بڑا آدمی بن جائے گا۔ اور میاں بڑا آدمی جس نے بنانا ہے اس سے رابطہ کر، وہ چھوٹوں کو بڑا بنا دے گا، وہ بنا دے گا بڑا، یہ بننے والا نہیں، تیرے بنانے میرے بنانے سے بننے والا نہیں ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹا، پھر کوشش کر، پہلے اس کی ذات پر اعتماد ہو، اس سے دل جوڑ، پھر کوشش کر، پھر دیکھ کیسے ثمرہ نکلتا ہے، کیسے ثمرہ نکلتا ہے۔ جوہلا کے گھر میں کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے، باپ دیکھو تو بیچارہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور بیٹا ہے تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا علامت الدہر بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذات الہی پر اعتماد ہو جائے تو بس یہ کام ہے۔ امام بخاری کے استاد عبد الرحمن رواسی، رواسی کا معنی ہے سیری پائے بیچنے والے کا پتر، سیری پائے بیچنے والا۔ اب اس کا ابا سیری پائے بیچتا ہے، سیری پائے، لیکن اللہ سے مانگتا اللہ میاں میں تو ایسے گزر گئی اور یہ میرے بچے بھی میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ آپ اور علماء کی شان، علماء آتے جاتے اس علاقے میں بڑے محدث تھے، تو اللہ میاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ ایسا بن جائے، بس قبول ہوگی بات۔ ایک عالم آئے، وہ طالب علم تھے، انہوں نے کہا میں فلاں محدث سے مجھے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھیے پہلے ہمارے پاس ناشتہ کر لیجئے، سیری پائے آپ کو کھلاتے ہیں، پھر یہ بچہ آپ کو پہنچا دے گا۔ یہیں پر قریب میں حضرت مسجد میں ہوتے ہیں، ان کا اکرام کیا اور وہ بچے کو بچہ پہنچانے گیا۔ 12-13 سال کی عمر تھی۔ جب وہاں گیا تو وہ آدمی بہت خوش ہوا، وہ طالب علم درویش، اس نے ان بزرگوں سے کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں، تو انہیں بہت اکرام کہ اتنی دور سے تم حدیث پڑھنے آئے ہو۔ کہا جی آپ کے یہاں سیری پائے والا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، میرا بڑا اکرام کیا، بچہ مجھے ساتھ بھیجا ہے، آپ ذرا اس کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ اس کو بھی علم دے دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ 18 سال کی عمر ہوئی اس بچے کی، ایسے دل کو آگ لگی، پھر جو نکلے تو اتنا بڑا محدث عبد الرحمن الرواسی امام بخاری کو استاد بن گیا۔ دینے والی ذات وہ ہے، وہ بڑے بنا، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ علیہ توکل، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے ہر کام سے پہلے بھی اتنا کہہ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اللہ نے فرمایا فلاں پتے چٹنی بنا کے کھا لے، کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر پیٹ میں درد ہوا تو پھر پتے لا کر چٹنی بنائی تو درد زیادہ ہو گیا۔ اللہ میاں یہ تو وہی نسخہ تھا جو آپ نے دیا تھا۔ کہا کہ نسخے میں کیا رکھا ہے؟ نسخے میں اصل تو ہمارے حکم میں ہے، پہلے ہم سے پوچھ کے کیا تھا، اب اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ نسخہ کیا کر سکتا ہے؟ اصل تو ہمارا حکم ہے، یہ دوائی کیا کر سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوا اور بیماری میں پردہ حائل رہتا ہے، دوا جا کر پردے سے ٹکراتی رہتی ہے، بیماری تک نہیں پہنچتی، دعا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دعا کراتا ہے،
پردہ ہٹ جاتا ہے، وہی گولی جا کر نشانے پہ لگتی ہے، آدمی شفا پا جاتا ہے. وہی تو ایسا ہے. بس میرے دوستو، مختصر سی بات ہے، بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ہر کام میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرو. ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایسا ادارہ ہے، بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اعتماد کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. کسی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو. پھر اسباب بھی اختیار کرو، ہمیں حکم ہے، لیکن اسباب سے پہلے مسبب الاسباب کو اپنے ساتھ ملاؤ. حضرت مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے تم اسباب کو دیکھتے ہو، یہ چیز میرا کام بنائے گی، اور سبب مولا کو دیکھتا ہے کہ اس کے کام آؤں یا نہ آؤں. ادھر دیکھتا ہے تو میں کام آؤں یا نہ آؤں. پانی ہے، تم کہتے پیاس بجھے گی، پانی پوچھتا ہے اللہ میاں فائدہ دینا ہے یا نقصان، کیا حل ہے، اس کو فائدہ پہنچا نقصان. سبب مولا کو دیکھتا ہے، ہم سبب کو دیکھتے ہیں. تو کیوں نہیں ان سے رابطہ کرتے جہاں سے حکم آنا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے آج یہ تو بتا دیتی ہے سائنس کہ زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، لیکن روک تھام کا کوئی اس کے پاس جو ہے مشین نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں جس سے وہ زلزلے کو روک سکے. بتا تو دے گا عذاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، لیکن روک نہیں سکتا. لیکن مولا کی ذات ایسی ہے جب اس سے اگر رابطہ کر لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں زلزلہ آیا، زور سے کوڑا مارا، اے مدینہ کی زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ آج تک زلزلہ نہیں ہے، آج تک زلزلہ نہیں، آج تک زلزلہ نہیں. یہ کیا تھا؟ کیونکہ جس نے روکنے والی تو ذات بھیجنے والی ہے، تو روک بھی ہو سکتی ہے. اور آپ یہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز آ رہی ہے، لیکن ہم روک نہیں سکتے. وہ روک سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں. بس میرے دوستو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا مولانا نے کہا اس تھوڑا سا ذکر بھی ہو جائے، کلمہ طیبہ کا تھوڑا ذکر کر لیں. ویسے ہی رمضان میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، تھوڑا ذکر کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے یہ نیت کریں، میں اس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش سے ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنی ذات کا خاص تعلق نصیب فرما، اپنی ذات پر ہمیں توکل نصیب فرما، اپنی ذات پر ہمیں اعتماد نصیب فرما. اللہ ہر کام میں، ہر شعور میں، ہر حالت میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما.
آپ کی یا اللہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رمضان زندگی میں ایک اور رمضان آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہماری دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ فرما، یا اللہ لیلۃ الجائزہ میں ہمارے لیے انعام کا فیصلہ فرما، عید والے دن یا اللہ انعام کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، باقی جو دن ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً آخری عشرے میں یا اللہ لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو سب کو یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما، امت مسلمہ کو لیلۃ القدر نصیب فرما، اس رات میں آپ کو یاد کرنے، آپ کی رحمتیں لوٹنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما، ہمارے مرکزوں کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، ہمارے دل کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے ملک کو آباد اور شاد فرما، ہمارے ملک کو آباد اور شاد فرما، ہر قسم کی شر اور شرارت کو یہاں سے دور فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری امداد فرما، ہماری امداد فرما، ہماری امداد فرما، تیرے ذات پر مکمل توکل کی ہم سب کو، ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی یا اللہ آپ کی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیروں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، غیروں سے چھٹکارا نصیب فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے مشکلات کو دور فرما، ہمارے مسائل کو دور فرما، امت مسلمہ کے مسائل کو دور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی فیوز و برکات کو مجھ سے یا اللہ ہمیں مستفید فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ ان کے اولاد کو حتم العمل سعدان برکاتہم، اور آگے ان کے اولاد روحانی جسمانی، یا اللہ ان کے تمام صدقات جاریہ کو ہمیشہ جاری ساری فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو کام کر رہے مفتی صاحب اور دیگر حضرات ان کو برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی آزاد صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔